اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ حضرت سیدنا فقی ابو لیث سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ قبر روزانہ 5 مرتبہ یہ ندا کرتی ہے، اے آدمی تو میری پیٹھ پر چلتا ہے حالانکہ میرا پیٹ تیرا ٹھکانہ ہے، اے آدمی تو مجھ پر عمدہ عمدہ کھانے کھاتا ہے، عن قریب میرے پیٹ میں تجھے کیڑے کھائیں گے، اے آدمی تو میری پیٹھ پر ہنستا ہے جلد ہی میرے اندر آ کر روئے گا، اے آدمی تو میری پیٹھ پر خوشیاں مناتا ہے، عن قریب مجھ میں غمگین ہوگا، اے آدمی تو میری پیٹھ پر گناہ کرتا ہے، عن قریب میرے پیٹ میں مبتلا عذاب ہوگا۔ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھری، مجھ میں سن وحشت تجھے ہوگی بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، تیرا فن تیرا ہنر تیرا کام آئے گا نہ سرمایہ تیرا، دولت ایک دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مالک آگے کام کیا، دل سے دنیا کی محبت دور کر دل نبی کے عشق سے معمور کر لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے، بس مدینے ہی سے رشتہ جوڑ دے۔ منقول ہے کہ روح جب جسم سے جدا ہوتی ہے اور اس پر 7 دن گزرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، یا باری تبارک و تعالی مجھے اجازت عطا فرما کہ میں اپنے جسم کا حال دریافت کروں، تو اسے اجازت مل جاتی ہے، پھر وہ اپنی قبر کی طرف آتی ہے، اسے دور سے دیکھتی اور اپنے جسم کو ملاحظہ کرتی ہے، وہ متغیر یعنی بدلا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے نتنوں، منہ، آنکھوں اور کانوں سے پانی روا ہے، وہ اپنے جسم سے کہتی ہے، بے مثال حسن و جمال کے بعد اب تو اس حال میں ہے، یہ کہہ کر چلی جاتی ہے، پھر 7 دن کے بعد اجازت لے کر دوبارہ قبر پر آتی اور دور سے دیکھتی ہے کہ مردے کے منہ کا پانی خون ملی پیپ، آنکھوں کا پانی خالص پیپ اور ناک کا پانی خون بن چکا ہے، تو اس سے کہتی ہے اب تو اس حال پر پہنچ چکا ہے، یہ کہہ کر پرواز کر جاتی ہے، پھر 7 روز کے بعد اجازت لے کر اسی طرح دور سے دیکھتی ہے تو حالت یہ ہوتی ہے کہ آنکھوں کی پتلیاں چہرے پر ڈھلک چکی ہیں، پیپ کیڑوں میں تبدیل ہو چکی ہے، کیڑے اس کے منہ سے داخل ہو کر ناک سے نکل لگیں گے، تب وہ جسم سے کہتی ہے تو ناز و نعم میں پلنے کے بعد اب اس حال کو پہنچ گیا ہے، اللہ عز و جل کی قسم تقوی و نیک عمل کے علاوہ کسی چیز نے قبر میں کسی کو فائدہ نہ پہنچایا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عبرت نشان ہے، قبر یا تو جہنم کا گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری علی رحمت اللہ الغنی فرماتے ہیں، جو شخص قبر کا زیادہ ذکر کرے وہ اسے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ پاتا ہے، اور جو اس کی یاد سے غافل ہوتا ہے وہ اسے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا پاتا ہے۔ حضرت سیدنا ثابت بنانی علی رحمت اللہ الباری فرماتے ہیں، میں قبرستان میں داخل ہوا، جب وہاں سے نکلنے لگا تو بلند آواز سے کسی نے کہا، اے ثابت ان قبر والوں کی خاموشی سے دھوکہ نہ کھانا، ان میں بے شمار لوگ مغموم ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب مردے کے ساتھ آنے والے لوٹ کر چلتے ہیں تو مردہ بیٹھ کر ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے، اور قبر سے پہلے کوئی اس کے ساتھ ہم کلام نہیں ہوتا۔ قبر کہتی ہے، اے آدمی کیا تو نے میرے حالات نہ سنے تھے؟ کیا میری تنگی
بدبو، ہولناکی اور کیڑوں سے تجھے نہیں ڈرایا گیا تھا؟ اگر ایسا تھا تو پھر تو نے کیا تیاری کی؟ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا